حفاظ ہیں، قراء کرام ہیں، مفتیان کرام ہیں، رمضان میں ان کا بھی خاصا کام بڑھ جاتا ہے۔ بہت شکریہ حافظ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حفاظ کرام کا تو بالکل انہوں نے چونکہ تراویح میں قرآن پاک سنانا ہوتا ہے تو کم از کم 3 مرتبہ 5 مرتبہ دن میں اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، اس کو جو ہے وہ اس کا دور کرتے ہیں، دہرائی کرتے ہیں، تو پھر وہ سناتے ہیں۔ اس سے ہٹ کے میں سمجھتا ہوں جو بندہ بھی مذہب میں دلچسپی رکھتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے اس کی بارش ہو رہی ہے، اور جتنی سمیٹ لوں، جتنی میں اپنے لیے اکٹھی کر لوں تو میرے لیے یہ غنیمت کی بات ہے۔ قرآن پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام کی جو ہے وہ بچھاڑ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیج کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندگی کر کے نمازوں کی قضا کر کے نوافل کی ادائیگی کی صورت میں کسی بھی صورت میں لوگ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس بینیفٹ سے فائدہ اٹھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جو ہے وہ اجر کئی گنا بڑھا دیا ہوا ہے، تو ہر بندہ مصروف ہوتا ہے۔ لیکن جو مذہبی حلقے ہیں ان کی مصروفیت اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ مساجد میں دروس القرآن جو ہے ان کا اہتمام کیا جاتا ہے، ایسے ہی درس حدیث کا اہتمام کیا جاتا ہے، درس فقہ مسائل کے حوالے سے مختلف کورسز ماشاءاللہ پاکستان میں، اور اہل اسلام عموماً بالخصوص پاکستانی صرف رمضان میں ہی مساجد کا رخ کرتے ہیں، تو آئمہ خطبہ اور علماء کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگ آئے ہوئے ہیں تو انہیں کچھ ڈیلیور کریں، انہیں کچھ دین کے بارے میں معلومات جو ہے وہ دی جائے۔ میں زیادہ سے زیادہ لوگ آ رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچے دین کا ان تک۔ کالر لے لیتے ہیں۔ ہاں بالکل۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی فرمائیے۔ عبید الرحمن سلیمانی ابٹباد سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا میرا سوال یہ ہے کیونکہ آج درود اسلام کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، فضائل کے حوالے سے، تو دیکھیں درود پاک پڑھنے سے بندے کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں، درجات بھی بلند ہوتے ہیں، یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل کرتے رہتے ہیں، پورا دن تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز نہیں پڑھتے۔ تو اس صورت میں شریعت کیا کہتی ہے؟ اور ایک میرا سوال یہ بھی ہے ساتھ ہی ساتھ، پاکستان کے اندر بہت ساری مساجد ہیں، لوگ اپنی اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے دکھائی دیتے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آپ وظائف پہ مصروف ہیں، بھلے آپ درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پڑھ رہے ہیں، وقت ہو گیا ہے وقت نماز، اس صورت میں ان کا جو سوال ہے کہ وہ اگر وظائف میں مصروف ہیں تو وہیں بیٹھے رہیں یا پھر نماز کی جب پکار ہے تو اس طرف جانا ہے؟ دیکھیے اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جتنے بھی وظائف ہیں ان سے درجہ جو بڑا ہے وہ فرائض کا ہے۔ ٹھیک ہے، فرائض پہلے ہیں، وظائف بعد میں ہیں، بلکہ یہ کہنا بھی بے جا نہ ہوگا کہ وظائف میں جو سکون ہے، جو برکات ہیں، جو ان کے فوائد ہیں وہ بھی تب ہی میسر آئیں گے اگر فرائض کی پابندی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو فرائض پہلے ہیں، بالکل سارے وظائف چھوڑ کے پہلے نماز پڑھی جائے، پھر جو ہے اپنے وظائف کو ٹائم دیا جائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ واقعی الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، واقعی الصلاۃ جب آ گیا تو قرآن اللہ کا حکم آ گیا کہ نماز جو ہے وہ آپ ادا کریں۔ مفتی صاحب یہ جو ابھی جس طرح سے ذکر کیا ہے مفتی قیصر صاحب نے، سوال جو ہمارے پاس آیا تھا کہ وظائف اگر ہیں تو پھر ہم نے جانا، اگر نماز کا وقت ہے تو نماز کی طرف جائیں گے، تو فضائل درود اگر اس حوالے سے آپ بیان فرمائیں۔ اور کچھ لوگ جو صرف اللہ کا ذکر کرتے ہیں تسبیح پہ، کالر کا یہ بھی تھا ایک کانسیپٹ، لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یقیناً جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی ہیں ان کو اگر کوئی بندہ ادا نہیں کرتا تو وہ عذاب کا مستحق ہوگا، کہ اللہ رب العالمین اگر کسی کو معاف فرما دے تو اس کا کرم ہے، وہ بخشنا چاہے تو بخش دے، اس کے سامنے تو کوئی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر کسی بندے نے کوئی عبادت نہیں کی تو اللہ تعالیٰ پر اس کو پکڑنا لازم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ اب جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی ہیں ان کا ادا کرنا بندے کے اوپر لازم ہے، نہیں کرتا تو گناہ گار ہے۔ تو جو وظائف ہیں ان کا فائدہ بھی جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے بھی ابھی تذکرہ کیا تو بالکل ایسے ہی ہے، وظائف کا فائدہ بھی تب ہی ہوگا جب نماز پڑھی جائے گی۔ تو رہی بات یہ کہ درود و سلام کی جیسا کہ آپ نے ابھی اس میں شامل بھی کیا کہ اس کے فضائل اور مناقب کیا ہیں، یہ تو ایک ایسا موضوع ہے حافظ صاحب کہ اس کو بیان کرنے کے لیے گھنٹوں درکار ہیں۔ پھر بھی میں 2-3 باتیں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ درود و سلام کے حوالے سے جب میں نے احادیث کا مطالعہ کیا، اور ظاہر ہے ہر بندے کا دل ہوتا ہے کہ میں درود و سلام پڑھتا رہوں، یقینی طور پہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہی مقبول ہے، یہ وہ عبادت ہے
کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا مبارک عمل بھی ہے. یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ خود بھی یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سنت بھی ہے اور اللہ کا حکم بھی ہے. فرشتے بھی اس کے اندر شامل ہیں. قرآن کی آیت اس پر بالکل واضح طور پر شاہد ہے. اب جب ہم درود و سلام کے حوالے سے حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں نا تو ایک جگہ پر ملا کہ جس نے 1 مرتبہ درود پڑھا تو اللہ رب العالمین اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے. کچھ حدیث میں ہم نے پڑھا تو مفہوم یوں ملا کہ اس کے 10 گناہ معاف بھی ہو گئے, 10 درجات بھی جنت کے اندر بلند ہو گئے. ایک اور حدیث میں ہم نے پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے قریب سب سے زیادہ وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھا ہوگا. اب اس حدیث سے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ جتنا کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت اختیار کرنا چاہتا ہے اتنا درود پڑھے. تو جب ہم ایک اور حدیث میں پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو دعا سکھاتے ہوئے فرمایا کہ اب وہ صحابی تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں اپنی دعا کا اتنا حصہ آپ پر درود پڑھتا ہوں, اتنا حصہ اپنی حاجت پیش کرتا ہوں, تو کیا میرا یہ عمل ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحسین فرمایا اور بڑھا لو تو اچھا ہے. بات کو مختصر کروں, جب آدھا حصہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑی اچھی بات ہے, اور بڑھا لو تو اچھا ہے. بات یہاں تک پہنچ آئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں اپنی دعا کا سارا حصہ آپ پر درود پڑھوں. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم یہ کر لو تو دنیا و ما فیہا کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما دے, یعنی تمہاری جملہ حاجات اللہ تعالیٰ پوری فرما دے گا. تو درود و سلام تو ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے ثواب کے حوالے سے نا بندے کی کیفیت کا جو ہے نا تعلق اس کے اندر شامل ہے. میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا, مفتی صاحب جو بات فرما رہے تھے اسی حدیث کی تھوڑی وضاحت میں جناب کی بات میں بات کر دوں کہ بالکل یہ جس حدیث بات کا انہوں نے ذکر کیا ہے اسی میں اس صحابی رسول عرض کرتے جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ اتنا ٹھیک ہے. پہلے انہوں نے پوچھا الرب کہ میں چوتھا حصہ جو ہے وہ کر لوں اپنی دعا کا درود پاک, تو فرمایا ما شئتا اے صحابی جتنا تیرا جی چاہے, ان زدتا فہو خیر لک اگر تو اور بڑھا لے گا تو تیرے لیے اور بہتر ہے. پھر اس نے جو ہے وہ نصف کی بات کی, پھر فرمایا ما شئتا ان زدتا فہو خیر لک جتنا تیرا جی چاہے اور بڑھا لے گا تو تمہارے لیے اور بہتر ہے. پھر اس نے الثلث کہا, ٹھیک ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ ما شئتا, پھر اس نے پوچھا یہی کہ میں اجعلک دعائی کلی صلاۃ علیک یا رسول اللہ کہ میں آپ پہ ساری کی ساری دعا آپ پہ درود پاک پڑھ کے ہی نہ کر لیا کروں. پھر لفظ فرمائے, وہ لفظ میں سے دہرانا چاہ رہا تھا اس لیے میں نے بات جو ہے وہ لی. فرمایا اذا یکفا ہمک ویکفر لک ذنبک اگر تو ایسا کر لے گا میرے صحابی تو پھر تیرے غموں کو بھی یہ کفایت کر دے گا, تیرے سارے غموں کا مداوع بھی ہو جائے گا اور تیرے سارے گناہوں کی معافی بھی اس میں آ جائے گا.